بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے بارے میں۔ اس رات میں خصوصی برکتوں اور رحمتوں، بخشش و مغفرت اور نہایت فضیلت کی حامل ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ مگر یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ لوگ عموماً اس سے غافل رہتے ہیں اور یوں اس عظیم رات کے فیوز و برکات سے محروم رہتے ہوئے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ اس رات میں یعنی شب عید کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے پکارا گیا ہے، جس میں ایمان و احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی سعادتیں اور خوشخبریاں ہیں، جو کہ اس ماہ مبارک میں اپنی عبادات اور روزوں سے اس ماہ مقدس میں برکات و فضائل سے فیض یاب ہوئے۔ اللہ پاک کی رحمت اور مغفرت کو اپنے لیے برحق بنایا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کیا، اور یوں اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات اور انوارات اور انعامات کے حقدار ٹھہرے۔ لیلۃ الجائزہ پر فرشتوں میں بھی خوشی کی دھوم مچی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان پر تجلی فرما کر دریافت فرماتا ہے اس مزدور کی اجرت کیا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں پوری جزا اور اجرت ملنی چاہیے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے داروں کو اجرت دیتی یعنی روزے داروں کو بخش دیا۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ شب عید یعنی لیلۃ الجائزہ بڑی فضیلت آئی ہے۔ معزز سامعین اکرام، اس مقدس اور عظیم رات میں ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کر لینی چاہیے۔ لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات میں بزرگوں کا بتایا ہوا زبردست عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے یہ عمل کریں۔ اس عمل کے بہت سے فائدے ہیں۔ جہنم سے آزادی کے لیے، اپنے محرومین کے لیے، ایصال ثواب کی نیت سے، جن کی نکاح نہیں ہو رہی ایسے لڑکوں لڑکیوں کے لیے، بے اولاد جوڑوں کے لیے، نیک صالح اولاد کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، معزز سامعین اکرام، بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے، تمام قسم کے رنج و غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے، قرض کی ادائی کے لیے، معزز سامعین اکرام، پورے سال خوشیاں زندگی بسر کرنے کے لیے الغرض اپنے تمام جائز مقاصد کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل و ترتیب: سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھے، اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔
اس کے بعد 25 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس کے بعد 70 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بہت مختصر مگر جامع عمل ہے۔ لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات، رمضان المبارک کی بابرکت اور مقدس مہینے کی اختتام پر آنے والی راتیں ہیں۔ لیلۃ الجائزہ یعنی شب عید الفطر جو کہ چاند رات کے نام سے معروف ہے، جس میں خصوصی برکت و رحمت و بخشش و مغفرت اور نہایت فضیلت حامل ہے۔ عمل جامع عمل ہے، گھر کے تمام افراد اپنا اپنا عمل الگ الگ کریں۔ جن خواتین کو شرعی عذر ہے وہ کثرت سے استغفار اور خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ ویسے استغفار کی کافی سارے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کلام اللہ میں فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو استغفار اولاد، برکتیں، رحمتیں، جنت کے باغات وغیرہ کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی لیے جو خواتین حضرات اپنے شرعی عذر کی وجہ سے یہ عمل نہیں کر سکتی تو کم از کم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اس عمل کو لازمی کر لیجئے، عمل کرنے کے بعد دعا ضرور کر لیجئے اور دعا میں یہ الفاظ ضرور کہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین،
یہ مرد اور عورت دونوں یہ دعا کریں، یا ارحم الراحمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ یا ارحم الراحمین کے اوپر جب بندہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو ان الفاظوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جب بندہ یا ارحم الراحمین کر کے پکارتا ہے، 3 دفعہ پکارتا ہے، تو اس کے بعد وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے، اجازت لے کر کہتا ہے، جا جو مانگنا ہے مانگ، اپنا رب تمہارے ہاں متوجہ ہے۔ تو یہ یا ارحم الراحمین تمام مفید الفاظ، تمام بہترین الفاظ ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر رکھیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔